السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے وقت چند ایسی غیر معمولی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ کو صحیح اور درست تلفظ کے ساتھ ادا کریں تو آج کی ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس میں ہم سیکھیں گے تعوذ اور تسمیہ کو درست طریقے سے پڑھنا، اور آخر میں کریں گے ایک اہم قرآنی لفظ کی وضاحت بھی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ زیور حیا کی چادر وفا کے پے کر وہ مشک و عنبر۔ تو سب سے پہلے ہم تعوذ کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اردو بول چال میں جب ہم بولتے ہیں تو یہ تعوذ بولا جاتا ہے، لیکن عربک میں اصل میں یہ ورڈ جو ہے وہ ہے تعوذ۔ اور تعوذ ہے کیا؟ یہ کمپلیٹ اعوذ باللہ ہے، اس کا نام جو ہے وہ تعوذ ہے۔ خیر یہ تو ضمناً بات ہو گئی، اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اس کے عربی متن کی طرف، کہ عربی متن میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ اعوذ نہیں ہے، یہ ہے اعوذ۔ آپ نے اکثر قرآن حضرات کو بھی سنا ہوگا، تو ان کو سننے کے بعد بھی آپ نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ یہ بھی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ پڑھنا ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، وہ بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ حرف جو ہے وہ لمبا کرنے والا نہیں ہے، اس کو شارٹ اور فاسٹ پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سننے والے کو بات صحیح سے سمجھ نہیں آتی جب تک اسے خود سے معلومات نہیں ہوتی۔ تو قرآن حضرات بھی اس کو اعوذ ہی پڑھتے ہیں، لیکن سننے والے کو اعوذ سمجھ آتی ہے، اس لیے میں سلولی انداز میں آپ کو واضح کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ اعوذ نہیں ہے بلکہ اعوذ ہے۔ دوسری غلطی من الشیطان پڑھتے ہیں، تو یہ تا نہیں ہے، یہ ہے تو، اس کو موٹا بولڈ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، من الشیطان الرجیم۔ یہ تو متن میں غلطیاں جو تھی وہ آپ کو میں نے ہائی لائٹ کر کے بتا دی۔ اب پیرنٹس کے لیے کچھ بات کر لیتے ہیں، وہ پیرنٹس جو گھر میں بچوں کو تعوذ کی پریکٹس کرواتے ہیں۔ تو جب ہم چھوٹے بچوں کو پریکٹس کرواتے ہیں تو بچوں کو پریکٹس کرواتے ہوئے ہم کمپلیٹ اعوذ باللہ نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ ان کو پڑھنے بھی نہیں آئے گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ بنا لیتے ہیں اور بچوں کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ یاد کرواتے ہیں۔ تو جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹے چھوٹے پارٹ بنا کر بچوں کو یاد کرواتے ہیں تو اس وقت بھی ہم مسٹیک کر جاتے ہیں۔ وہ کیا مسٹیک ہے؟ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، تو یہ من الشیطان نہیں ہوگا، یہ ہوگا من الشیطان۔ نون کو اس میں انکلوڈ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے اس میں نون کو انکلوڈ کر دیا تو پھر نون جو ہے وہ 2 ٹائم پروناؤنس ہوگا، حالانکہ وہاں پر نون جو ہے نہ تو فزیکلی 2 ٹائم لکھا ہوا ہے اور نہ ہی نون کے اوپر تشدید ہے کہ ہم اس کو 2 ٹائم پروناؤنس کریں، کیونکہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے یعنی یہ ڈبلیو جوائننگ سائن ہوتا ہے، اس حرف کو بھی 2 ٹائم پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نون جو ہے نہ تو فزیکلی 2 ٹائم لکھا ہوا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر تشدید ہے، لہذا نون کو اونلی 1 ٹائم پڑھنا ہے۔ تو 1 ٹائم جب آپ پڑھیں گے تو پھر من الشیطان نہیں ہوگا بلکہ من الشیطان ہوگا۔ تو کس طرح بچوں کو پریکٹس کروائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، اونلی تا بولنا ہے، تان نہیں بولنا۔ تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کو یاد کرواتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ آگے آتے ہیں تسمیہ کی طرف۔
تو تسمیہ میں بھی ہم بچوں کو جب پارٹس بنا کر سٹیپ بنا کر یاد کرواتے ہیں تو وہاں پر بھی آلموسٹ یہی مسٹیک کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ہم پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن، اونلی ماں ہوگا، اس میں نون انکلوڈ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھانا بلکہ بسم اللہ الرحمن اتنا بڑھا گے آگے للرحیم، اس طرح سے سٹیپ کو پورا کرنا ہے۔ خیر یہ تو تعوذ اور تسمیہ کی بات ہو گئی۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے ایک لفظ کی وضاحت کرنی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ اور زیادہ تر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس ورڈ کو ہم نے اس طرح سے کیوں پڑھا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو جب کوئی چیز روٹین سے ہٹ کر پڑھی جائے تو وہ کنفیوزنگ پیدا کر دیتی ہے۔ ورڈ کون سا ہے وہ آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہے۔ اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہیں مجریہا۔ جب ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں تو پھر کنفیوزنگ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ روٹین میں راس ٹینی زے ری ہوتا ہے نہ کہ رے ہوتا ہے، لیکن اس ورڈ کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو مجریہا بولتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے اس ورڈ کو اسی طرح سے پڑھتے ہوئے سنا، تو پھر صحابہ نے بھی اس ورڈ کو اسی طرح سے پڑھا۔ صحابہ کے بعد تبع تابعین آئے تو انہوں نے صحابہ سے اس ورڈ کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا، اور ان سے آگے پھر چلتے چلتے یہ بات ہم تک پہنچی تو ہم لوگ بھی اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس ورڈ کو اس طرح سے پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا، تاکہ آپ کی رائے کے اکارڈنگ ہم اپنی ویڈیو کو مزید بہتر بنا سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔